اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، احسان کا راستہ اختیار کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا راستہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عزیزو، قرآن مجید کی اس آیت میں کچھ بہت شاندار اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بہت صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے مال و دولت خرچ نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ خود اس دنیا میں بھی ہلاکت کہ کفار و مشرکین آپ کے اوپر غالب آ جائیں گے اور آپ مغلوب ہو کر رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہلاکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس کا سخت حساب لے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کا راستہ اختیار کرو، بہترین راستہ اختیار کرو، اور ایسے راستے اختیار کرنے والے کو، بہترین راستہ اختیار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ تو تھا اس آیت کا ایک سیدھا سا مطلب، لیکن قرآن مجید کو خود قرآن مجید فرقان کے نام سے بیان کرتا ہے، یعنی حق اور باطل، اچھے اور برے، صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے والی کتاب۔ اب ہم اس آیت کے کچھ اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اس وقت پورا ملک کورونا کی زد میں ہے، اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے سے، میل جول رکھنے سے، بہت زیادہ ٹریول کرنے سے یا بلا ضرورت لوگوں کے پاس جانے سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ اس صورت میں اگر آپ ان احتیاط کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور ان اصولوں کو توڑتے ہوئے لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں، بازاروں میں بلا وجہ پھرتے ہیں، تو کیا آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ اب آپ خود فرق کیجئے کہ یہاں پر صحیح رویہ کیا ہے اور غلط رویہ کیا ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت جو آپ کو ایک بڑا خالی وقت ملا ہوا ہے، ایک بڑا وقت ہے، ایک مہینے کی مدت ہے جو مکمل طور سے آپ فارغ ہو کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کو اگر آپ برباد کرتے ہیں، اس وقت کو اگر ضائع کرتے ہیں، تو کیا آپ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ اب خود آپ اچھے اور غلط رویے کے درمیان فرق کیجئے کہ اس پچھلے ایک مہینے اور آنے والے جانے کتنے دنوں تک جب بھی لاک ڈاؤن رہتا ہے، آپ کو اپنے وقت کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ کیا آپ کو اچھا استعمال کرنا ہے، اپنا مستقبل، قوم کا مستقبل، امت کا مستقبل روشن کرنا ہے، یا پھر وقت کو سو کر گزارنا ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، دوسرے لفظوں میں ٹائم پاس کرنا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ بہت ساری انسان کی عادتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ وہ اس کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ سگریٹ کی عادت ہے، تمباکو کی عادت ہے، گٹکے کی عادت ہے، اس طرح دیگر منشیات کی عادت ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان سے ہم کو نقصان پہنچنے والا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان عادتوں کے ذریعے ہم خود اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈال رہے ہیں، اور آج ہم نے قرآن مجید کا یہ فرمان اپنے سامنے سنا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا رویہ، صحیح رویہ کیا ہے اور غلط رویہ کیا ہے۔ اسی طرح سے میں اگر بات کروں تو ایک دوست کا میرے پاس فون آیا، اس نے شاید کسی کا سوسائڈ لیٹر پڑھ رکھا تھا، اور کچھ سوسائڈ لیٹر بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ اب اس دنیا میں میرا کوئی باقی نہیں بچا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اور ضرورت ہے اب یہاں پر رہنے کی، میرا کام ختم ہو گیا، اس لیے مجھے نہیں لگتا میں کچھ نئی تبدیلی لا سکوں گا اس دنیا میں، اور میں اس نظام کو نہیں بدل سکا، میں اب جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے کچھ انتہائی اٹریکٹیو سوسائڈ لیٹرز لکھے ہیں، اور پھر انہوں نے سوسائڈ کر لی۔ اس دوست کا فون آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیوں سوسائڈ کرنا اسلام میں غلط ہے، کیوں اسلام میں خودکشی کرنے والے کو جہنمی قرار دیا ہے۔ میں نے اس کو اسی آیت کے ذریعے سے جواب دیا کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنا قرآن کی روح سے سخت غلط ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہمارے بدن کو لے کے، ہمارے جسم کو لے کے اور ہمارے اپنے مال کو لے کے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھوائی ہے۔
اب اس امانت میں ہم اسی طرح سے عمل کریں گے، اس کا استعمال انہی راستوں میں کریں گے، انہی کاموں میں کریں گے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اسی نے ایک طریقہ بتایا کہ اس امانت کا اس طرح سے استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے کے مترادف نہیں ہے؟ اور یقیناً ہے. میں پھر ایک بات دہراؤں گا کہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آج اگر یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا اور آپ نے خود قرآن کی زبانی الفاظ سن لیے کہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانا، ہلاکت میں ڈالنا غلط ہے، تو اس کے بعد آپ کا کورونا کی احتیاطی تدابیر کے خلاف جانا، ان اصولوں کے خلاف جانا، یا یہ جو بڑا موقع بڑا وقت ملا ہوا ہے اس میں وقت ضائع کرنا، یا ان عادتوں کو اور دنوں تک باقی رکھنا جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا پھر اپنے ہاتھ پہ کٹس مارنے کا یا اس سے زیادہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا خیال بھی دل میں لانا انتہائی غلط ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.